بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم سامعین کرام، جیسا کہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آج کے درس میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کے جانور اور اسی طرح سے موجودہ دور جو کہ کرونا وائرس کا دور ہے، اس دور میں اگر کہیں قربانی کا امکان نہ ہو تو وہاں کے لیے اور قربانی کی جانور کی صفات، اس کے عیوب، ایک جانور کتنے لوگوں کی جانب سے کافی ہوتا ہے، قربانی کتنے دنوں تک کی جا سکتی ہے، ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے، ذبح کرنے کی دعا کیا ہے، اور اسی طرح سے میت کی طرف سے قربانی کا حکم کیا ہے اور گوشت کی ذخیرہ اندوزی کا حکم کیا ہے، ان چند نکات پر آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ گفتگو کی جائے گی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قربانی کا مقصد جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا ہے۔ قربانی کی ایک تاریخ اور ایک داستان اگر دیکھی جائے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر دیں اور ان کو ذبح کر دیں اللہ رب العالمین کے حکم پر، تو انہوں نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا اور ان کے بیٹے فرمانبردار بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اس بات پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا اور اس کے بعد جنت سے میڈھا لایا گیا اور اس کو قربان کیا گیا۔ یہ پوری ایک داستان ہے ابراہیم علیہ السلام کی، جو کہ توحید کے رکھوالے تھے، مسلمانوں کے علماء میں سے، مسلمانوں کے ائمہ میں سے ایک امام تھے، مسلمانوں کے بڑے نبیوں میں سے ایک نبی تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے اسوے کو اسی وجہ سے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تاریخ کی بنیاد پر قربانی کو امت اسلامیہ کے لیے مسنون قرار دیا، سنت قرار دیا، جو آج تک طریقہ چلا آ رہا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو اس کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارا تقوی اور تمہاری پرہیزگاری اللہ رب العالمین کو پہنچتی ہے۔ تو سب سے بنیادی طور سے ہم کو قربانی کا جانور پیش کرنے سے پہلے اپنی نیتوں میں تقوی اور پرہیزگاری پیش کرنی چاہیے، اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ آج کے دور میں ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی نے کون سا جانور، کتنی قد و قامت کا جانور اور کتنے پیسے اور کتنا مال لگا کر کے جانور خریدا ہے، اور اس کے لحاظ سے ہمارے گھر کے بچے ضد کرتے ہیں اور اس سے بڑا جانور لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور ستم تو یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ بازاروں میں جب نارمل حالات ہوتے ہیں تو فلمی دنیا کے افراد کے نام پر بکروں کو موسوم کر کے بیچا جاتا ہے اور منہ مانگی قیمتیں لگائی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے جانور کے مالکان یہ کرتے ہیں کہ بچپن میں گود کر کے جانور کے اوپر اللہ اور محمد کا نام لکھ دیا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر اس جانور کی منہ بولی قیمتیں لگا کر کے اس کو لاکھوں روپے میں فروخت کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بے زبان مخلوق کو گود کر کے اس کے اوپر نام لکھنا اس کو تکلیف پہنچانا ہے، اور اس نام کے ذریعے سے قیمتیں متعین کرنا گویا ہم اسلام اور اسلام کے رکھوالوں اور قرآن و سنت کے رکھوالوں اور اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی قیمت متعین کر رہے ہیں، جس کی شریعت اسلامیہ میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ہمیں سب سے پہلے جانور کے لیے ذبح کرنے سے پہلے اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیش کرنی چاہیے۔ تو قربانی کا مقصد جو ہے ہمارے سامنے ہو، ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص ہمارے سامنے ہو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے اختیار کیے ہیں وہ چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ موجودہ ایام میں جب کرونا کی مہاماری سے ساری دنیا جوجھ رہی ہے، بہت سارے علاقوں میں قربانی کر پانا ممکن نہیں ہے۔
اور بہت سے علاقوں میں قربانی کر پانا ممکن ہے۔ ایسی صورتحال میں ہم قربانی کریں یا قربانی کے بدلے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صدقہ کر دیا جائے تو کافی ہے، تو بنیادی طور سے ہم یہ سمجھ لیں کہ قربانی کا کچھ بھی بدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ قربانی میں جانور کا خون بہانا اصل مسنون عمل ہے۔ اس کے بعد اس کا گوشت، اس کی کھال اور اس کے جو کچھ اجزاء نکلتے ہیں وہ انسان کے اختیار میں ہیں، چاہے تو فقراء اور مساکین کو دے، چاہے تو پورے سال رکھ کر کے کھائے، چاہے تو اس کو اسٹاک کر لے، چاہے تو کسی دوسری چیز میں ضائع کیے بغیر حلال طریقوں سے استعمال کرے، یہ اس کی مرضی ہے۔ تو بنیاد جو ہے وہ خون بہانا ہے، اس وجہ سے قربانی کا بدل کبھی بھی صدقہ نہیں ہو سکتا، چاہے بکرے کی قیمت کی برابر کیا جائے، چاہے کئی گنا کر دیا جائے، لیکن وہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قربانی کے حکم کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ جو آدمی وسعت پاتا ہے، استطاعت پاتا ہے، اور وسعت اور استطاعت کے باوجود جانور ذبح نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں ہمارے مصلی یعنی عیدگاہ سے قریب نہ آئے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کی بنیاد پر قربانی کے سنت مؤکدہ ہونے کی بات کہی جا سکتی ہے۔ بعض لوگ اس کو واجب بھی کہتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں چند چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیشہ جانور ذبح کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں صحابہ کرام نے ہمیشہ جانور ذبح کیا، یہاں تک کہ 9 ہجری میں جب قحط پڑا، سخت قسم کا قحط پڑا، تو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو ذبح کرنے سے روکا نہیں، بلکہ یہ کہا کہ 3 روز کے اندر اس کے گوشت کو ختم کر دیا جائے، لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، تاکہ قحط سالی سے جود رہے لوگ کچھ کھانا پینا حاصل کر کے اس کے ذریعے سے اپنے پیٹ کو پال سکیں، جیسا کہ بخاری کی روایت میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صدقہ کر دینا یا فقراء اور مساکین کے پاس کوئی دوسری شکل میں کوئی چیز پہنچا دینا، یہ قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا۔ قحط سالی کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور گوشت کو اسٹاک کرنے سے، ذخیرہ اندوزی کرنے سے روک دیا اور کہا کہ اس کو تقسیم کر دیا جائے، اگرچہ صحابہ کرام ذخیرہ اندوزی بھی کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے قربانی عبادت ہے، مقصود اس میں جانور کا خون بہانا ہے، لہذا صدقہ اس کا بدل کبھی نہیں ہو سکتا۔ مشہور حنفی عالم دین شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ قربانی کا بدل صدقہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسی انداز کا فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا ہے، اور اسی طریقے سے ہم کو یہ بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ قربانی اسلامی شان اور شعائر میں سے ایک شعار ہے، لہذا صدقے کے ذریعے اس شعار کی ادائیگی کر پانا ممکن نہیں ہے۔ لیکن اتنا سمجھ لینا چاہیے، ارواء الغلیل کی ایک روایت ہے جس کے مطابق، صحیح روایت ہے جس کے مطابق ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کبھی کبھار قربانی کرنے سے رک جاتے تھے استطاعت کے باوجود، تاکہ لوگوں کے سامنے یہ ثابت کر سکیں کہ قربانی فرض عین نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات انسان ضرورت محسوس کرے تو اس سے رک بھی سکتا ہے۔ اس وجہ سے موجودہ دور میں کرونا وائرس کی مہاماری کے دوران اگر کسی علاقے میں قربانی کر پانے کا امکان نہ ہو تو ایسی صورت میں قربانی نہیں کی جائے گی، لیکن اس کا بدل صدقہ نہیں ہوگا۔ کوئی انسان صدقات و خیرات کر کے فقراء اور مساکین میں اس کی رقم خرچ کرے صدقہ و خیرات کی نیت سے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن قربانی کا بدل وہ صدقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ قربانی کے حکم سے متعلق چند چیزیں تھیں۔ اسی طرح سے دوسری اہم چیز جو آپ کے سامنے بیان کرنی ضروری ہے وہ جانوروں کی اصناف، یعنی کون کون سے جانور میں قربانی پیش کی جانی چاہیے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ 8 ایسے جانور ہیں جن میں قربانی کی جائے گی، بہیمۃ الانعام جن کو کہا جاتا ہے، اور انہی کا تذکرہ قرآن مجید کے
بعد احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی ملتا ہے کہ انہی جانوروں کی قربانی صحابہ کرام پیش کیا کرتے تھے. ایک تو اونٹ نر اور مادہ، گائے نر اور مادہ اگر اجازت ہے قانونی طور پر تو، اور اسی طرح سے بھیڑ اور بکری نر اور مادہ. اس طریقے سے یہ 4 اصناف ہیں جانوروں کے، جن میں نر اور مادہ کو لے کر کے 8 اصناف ہو جاتے ہیں جن کی قربانی پیش کی جا سکتی ہے. اس سلسلے میں موجودہ دور میں بالخصوص ہندوستان میں بھینس کی قربانی کا مسئلہ اختلاف سے دوچار رہا ہے. اس سلسلے میں میں یہاں پر چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا جس کو سامنے رکھا جانا چاہیے. اگرچہ یہ مسئلہ اختلافی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھینس گائے کی جنس اور قبیل سے ہے لہذا بھینس کی قربانی صحیح ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھینس کی نسل الگ ہے اور گائے کی نسل الگ ہے لہذا بھینس کی قربانی کرنا صحیح نہیں ہے. لیکن موجودہ جو صورتحال ہے یا ماضی میں جو رہی ہے، عام طور سے دیکھا یہ گیا ہے کہ انسان کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ اپنے گھرانے کی جانب سے بکرا قربان کرے، اس کے باوجود بخیلی کی وجہ سے سال میں ایک بار بھی وہ بکرا قربان کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھتا ہے اور بڑے جانور میں 1000 2000 روپے 3000 روپے میں حصہ لے کر کے اس سے جان چھڑا لیتا ہے. اللہ رب العالمین کے حق میں ہم کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم چھوٹا جانور اپنے گھرانے کی جانب سے قربان کریں، یا اگر چھوٹا جانور ہم قربان کرنے کی حیثیت نہیں رکھتے واقعتاً اتنا مال نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بڑے جانور کی قربانی میں حصہ لیا جائے، جس میں سے اونٹ یا گائے اگر ممکن ہو. اور اگر اس کا امکان نہیں ہے، جیسا کہ موجودہ وقت میں ہندوستان کے اکثر علاقوں میں گائے اور اونٹ نر اور مادہ دونوں پر پابندی عائد کر دی گئی، اس وجہ سے اگر ایسی صورتحال ہے کہ بڑا جانور ان دونوں جانوروں میں سے انسان قربان نہیں کر پا رہا ہے اور چھوٹے جانور کی حیثیت اس کے پاس نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھینس کی قربانی کی اجازت دی جائے گی، جس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. 7 آدمی سے مراد 7 گھرانے 7 خاندان اس میں شریک ہو سکتے ہیں. تو جانور کی اصناف کے بارے میں ایک بات یہ ہے. اسی طریقے سے جانوروں کی صفات کے بارے میں ہمارے سامنے چند چیزیں ہونی چاہیے کہ جانور کس صفت کا ہونا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 میڈھے چت کبرے سینگ والے تندرست تھے ان کو لیا اور اپنے مبارک ہاتھ سے ان کو ذبح کیا. یہ 2 میڈھے یعنی جانور جو ہے وہ تندرست ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے. انسان خوبصورت جانور لا کر کے اس کو ذبح کرے، یہ جانور کی صفت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کو ان عیوب سے پاک رکھنے کا بھی حکم دیا جو عیوب قرآن و سنت کے اندر وارد ہیں. وہ عیوب جن کا تذکرہ میں یہاں کر دینا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ جانور کے عیوب کو ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں تاکہ تندرست جانور کا انتخاب کرنے میں آسانی ہو. پہلا عیب ہے ایسا جانور جو اندھا ہو، العمیاء اندھا جانور، العورا بھینگا جانور جس کے آنکھ کے اندر بھینگا پن ہو اور بھینگا پن بالکل واضح ہو. تیسرا عیب ہے ایسا جانور جس کی زبان مکمل طریقے سے کٹی ہو، ہلکی پھلکی نہیں بلکہ مکمل کٹی ہو. چوتھا عیب ہے الجدعاء جس کی ناک کٹی ہوئی ہو، بالکل واضح طریقے سے ناک کٹی ہوئی نظر آ رہی ہو. اور اسی طرح سے پانچواں عیب ہے مقطوعۃ الاذنین، یا دونوں کان کٹے ہوں یا ایک کان کٹا ہو اور اس کا کٹا پن بالکل واضح ہو رہا ہو. چھٹا عیب ہے العرجہ بین عرجھا، ایسا جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن مکمل طریقے سے واضح ہو. اور کوڑھ کی بیماری جس جانور کو ہو اس جانور کو بھی عیب کے جانور میں سے شمار کیا گیا. نواں عیب ہے جس کی دم کٹی ہوئی ہو اور واضح طریقے سے نظر آ رہی ہو. 10واں عیب ہے جو احادیث میں ملتا ہے المریضہ بین مرضھا، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو. اور 11واں عیب ہے ایسا جانور جو بالکل پتلا دبلا ہو اور اس کی ہڈیاں ظاہر ہو رہی ہوں.
العجفہ، اور 10واں عیب یا 10ویں صفت بتائی گئی کہ حامل جانور، یعنی ایسا جانور جس کے پیٹ میں بچہ ہے، اگر مادہ ہے تو ایسی صورت میں اس کو بھی ذبح کرنے سے روکا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ والے جانور کی صفت بیان کی۔ اگر فطرتاً کسی جانور کے سینگ نہیں ہے، بغیر سینگ والا جانور ہے، تو اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی سینگ ہلکی پھلکی ٹوٹی ہوئی ہے، جیسا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا گائے کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ 7 گھرانوں کی طرف سے کافی ہے، اور اگر تھوڑی بہت سینگ اس کی ٹوٹی ہوئی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ یا اسی طرح سے کان یا ناک میں یا آنکھ میں کوئی ہلکا پھلکا عیب ہے تو اس سے بھی وہ عیب شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس سلسلے میں دوسری اہم بات تھی کہ جانور کے اندر کون سی صفتیں ہونی چاہیے اور جانور کو کون سے عیوب سے پاک ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جانور کتنے لوگوں کی جانب سے کافی ہوگا، اس سلسلے میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی اور ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اضاحی کیسے ہوا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنی جانب سے اور اپنے اہل بیت کی جانب سے ایک بکری ذبح کرتا تھا، یعنی پورا گھرانہ، اس میں کتنے بھی افراد ہوں، ایک سسٹم کے تحت زندگی گزارتے ہیں، تو ان کی جانب سے ایک بکری کافی ہے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کی صفت بیان کرتے ہوئے کہ لا تذبحوا الا مسنہ، کہ دانتا جانور ذبح کرو، الا یہ کہ دانتا جانور ملنا مشکل ہو جائے تلاش و بسیار کے باوجود، تو ایسی صورت میں 1 سال کا دمبا تم ذبح کر سکتے ہو، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے ثبوت ملتا ہے کہ بڑے جانور میں 7 گھرانے شریک ہوں گے، 7 گھروں کی جانب سے اونٹ اور گائے کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ بعض روایات میں اونٹ کو 10 گھرانوں کی جانب سے بھی کافی بتایا گیا ہے، لہذا کم سے کم 7 اور زیادہ سے زیادہ 10 گھرانوں کی جانب سے اونٹ کافی ہے، اور گائے یا موجودہ مجبوری کے تحت جیسا کہ بتایا گیا اگر بھینس ذبح کرنی ہے تو 7 گھرانوں کی جانب سے وہ جانور کافی ہوگا۔ اسی طریقے سے جانور کی قربانی کتنے دنوں تک کی جا سکتی ہے، اس سلسلے میں ہمارے سامنے اس بات کو واضح ہونا چاہیے کہ قربانی کے ایام 4 دن ہیں۔ اکثر لوگ 3 دن بتاتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قربانی کے ایام 4 دن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ ایام التشریق کلھا ذبح، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے کہ ایام تشریق پورے کے پورے ذبح کرنے کے ایام ہیں۔ ایام معدودات جو قرآن مجید کا تذکرہ ہے، قرآن مجید کی آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے، اس سے مراد ایام تشریق ہیں، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ابو موسیٰ اشعری، مجاہد، اکرمہ، سعید بن جبیر، ابراہیم نخعی اور بہت سارے تابعین اور صحابہ کرام سے مروی ہے کہ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں، اور ایام تشریق 11، 12 اور 13۔ بعض روایات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ یوم النحر اور اس کے بعد وہ ثلاثۃ بعدہ، کہ یوم النحر ایک دن، پہلا دن قربانی کا افضل دن ہے، اور اس کے بعد 3 دن ایام تشریق، یہ ایام تشریق ہیں، ان میں بھی ذبح کیا جائے گا، جیسا کہ اس روایت سے واضح بھی ہوتا ہے۔ تو قربانی 4 دنوں تک کی جائے گی۔ ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس سلسلے میں صحیح بخاری کی جو روایت آپ کے سامنے صحیح مسلم کی پیش کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 خوبصورت چتکبرے میڑھے لے کر کے آئے، ذبحہما بیدہ، اپنے مبارک ہاتھ سے اس کو ذبح کیا۔ خواتین بھی ذبح کر سکتی ہیں، مرد بھی ذبح کر سکتے ہیں، بلکہ موجودہ دور میں خوف کو دور کرنے کے لیے بچوں سے اور خواتین سے جانور ذبح کروایا جانا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اپنے ہاتھ سے آپ نے ذبح کیا، وَسَمَّا وَكَبَّرَ، اور اس کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھی، اور اپنے مبارک پیر کو
اس کے پہلو پر رکھا، گھٹنے کو یا پیر کو پہلو پر رکھا تاکہ اس کی جان جلدی سے نکل جائے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور اسی طریقے سے بعض روایات میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹے تگڑے جانور لیے اور اپنے پیر کو اس کے پیر پر رکھا اور اس کو قبلے کی جانب رخ کر کے لٹایا اور اس کے بعد اس پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے چھری چلا دی. بعض روایات میں اگر دعاؤں کے الفاظ جمع کیے جائیں تو ذبح کرنے کی دعا کے الفاظ بنتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر اللہم لک ومنک اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، یا جس کے نام سے ذبح کر رہے ہیں اللہم تقبل منی ومن اور اس کے بعد اس کی جانب سے ذبح کر دیا جائے. تو یہ جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ ہے. اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی. اس سلسلے میں اختلاف ہے علماء کے درمیان، اور راجح بات یہی ہے اور احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جانور کو میت کی جانب سے قربان نہ کیا جائے. عید الاضحیٰ پر جو قربانی پیش کی جاتی ہے وہ قربانی زندوں کی جانب سے ہوگی. اہل بیت کا نام لیں گے تو اس میں جو لوگ وفات پا چکے ہیں وہ شامل ہوں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی جانب سے قربانی کرتے تھے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ثابت ہیں کہ بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، کہ اللہ رب العالمین اپنے نام سے اس کو قبول فرما محمد کی جانب سے، آل محمد کی جانب سے اور امت محمد کی جانب سے. یہاں پر مطلق صیغے استعمال کیے گئے ہیں، کسی میت کا نام نہیں لیا گیا. اسی طریقے سے ہم اہل بیت سے اگر اہل بیتی کے الفاظ استعمال کریں گے تو وہاں پر میت بھی شامل ہے، لیکن تعین کر پانا میت کے لیے اس کے لیے دلیل چاہیے. اسی طریقے سے ایک دلیل میت کی جانب سے قربانی کی ابو داؤد کی ایک روایت دی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ میرے بعد بھی میری طرف سے اور اپنی طرف سے قربانی کرتے رہنا. وہ روایت ضعیف ہے. علامہ البانی اور دوسرے محدثین رحمہم اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. لہذا راجح قول یہی ہے کہ میت کی جانب سے قربانی نہ کی جائے، اور اگر میت کی جانب سے جانور ذبح کرنا ہے تو قربانی عید الاضحیٰ والی کی نیت سے نہ کی جائے بلکہ الگ سے جانور ذبح کیا جائے. وہ صدقہ ہوگا اور اس کا گوشت اہل بیت یعنی ہمارے لیے جو ذبح کر رہا ہے، جو صدقہ کر رہا ہے، اس کے اور اس کے اہل خانہ کے لیے کھانا جائز نہیں ہوگا، بلکہ وہ گوشت صدقہ کر دیا جائے گا، غریبوں میں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. تو یہ قربانی کے سلسلے میں ایک اہم مسئلہ ہے کہ میت کی جانب سے قربانی کرنا اس سلسلے میں اختلاف ہے. راجح بات یہ ہے کہ نہ کی جائے. مردے کی جانب سے جانور ذبح کرنا جائز ہے لیکن قربانی کی نیت سے نہیں، صدقے کی نیت سے، اور اس کا گوشت پھر کھایا نہیں جائے گا. اس سلسلے میں قربانی کے گوشت کی ذخیرہ اندوزی کا ایک مسئلہ ہے کہ قربانی کے گوشت کی ذخیرہ اندوزی کی جا سکتی ہے کہ نہیں. صحابہ کرام قربانی کے گوشت کو دھوپ میں سکھا کر کے نمک لگا کر کے رکھ لیتے تھے، ذخیرہ اندوزی کرتے تھے، اور ان کے پاس کمیاں تھیں، اس وجہ سے ان کے پاس تنگی تھی، اس وجہ سے وہ گوشت ان کو ملتا نہیں تھا تو وہ اس کو سال بھر کھاتے رہتے تھے. لہذا ذخیرہ اندوزی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک مشہور روایت ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک خود کھایا جائے، ایک فقراء اور مساکین کے لیے اور ایک رشتہ داروں کے لیے. یہ روایت صحیح نہیں ہے. اس میں انسان کو اختیار ہے، صدقہ کرنا، فقراء اور مساکین کو دینا افضل عمل ہے، لیکن آدمی کو اختیار ہے، چاہے تو رکھ کر کے پورے سال کھا سکتا ہے. اسی طرح سے قربانی کے گوشت کے بارے میں ایک اہم مسئلہ، آخری مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی کا جانور غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے کہ نہیں. جانور کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے کہ نہیں. تو اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ غیر مسلم کو جانور دیا جا سکتا ہے، جانور کا گوشت دیا جا سکتا ہے. ایک صحیح اثر ہے جس میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب قربانی ہوتی تھی تو وہ اپنے اہل خانہ سے پوچھتے تھے کہ میرے یہودی پڑوسی کو گوشت بھیجا گیا یا نہیں بھیجا گیا. اس وجہ سے غیر مسلم کو ہدیہ دینے میں کوئی حرج نہیں، اس کی ذخیرہ اندوزی میں کوئی حرج نہیں. اللہ رب العالمین ہم کو ان مسائل پر مکمل طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.
ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں. اللہ رب العالمین ہمارے لیے عید الاضحیٰ کے اس موسم کو مبارک بنائے، اور ایام تشریق جو آج مغرب سے، ایام ذی الحجہ جو آج مغرب سے شروع ہو چکے، ان میں تکبیر مطلق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، آج سے لے کر کے ایام تشریق یعنی 13 ذی الحجہ کو عصر کی نماز تک مطلق طریقے سے یہ تکبیرات پڑھتے رہیں، اور 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ سے لے کر کے 13 ذی الحجہ تک اس کو مقید بھی کر دیا جائے، یعنی ہر وقت بھی پڑھیں، اور مقید کر کے نمازوں کے بعد بالخصوص ان کا اہتمام کیا جائے ان 5 دنوں کے اندر، بلکہ 6 دنوں کے اندر، 5 دنوں کے اندر. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ رب العالمین ہم کو قربانی کے جانور اخلاص کے ساتھ، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.